تاجدار حلتا شیر خدا مولا مرتضی داماد مصطفیٰ صحابی مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت آپ دے کمالات اور آپ دی شہادت دے حوالے نال اس مختصر وقت دے اندر چند معروضات پیش کرن دی سعادت حاصل کرانگا. دعا فرماؤ خالق کائنات حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم مولا علی پاک دا پیار محبت ادب احترام نصیب فرمائے. اللہ رب العزت قیامت والے دن مولا علی دے غلامہ میں جگہ دا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا دا نام نامی اسم گرامی علی ہے اور علی کہندی سر بلند نو نیویں بندے نو علی نہیں کہندے علی آنکھ دے اونوں نے جیڑا اچا ہوندا. حیدر آپ دا لقب ہے حیدر کرار کہندے نہیں جیڑا پلٹ پلٹ کے وار کرن والا شیر ہووے نا اس نو حیدر کرار. کنیت آپ دی ابو تراب ہے مٹی کا باپ. کنیت خود سرکار نے عطا فرمایا. میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرہ آپ دی گھر تشریف لے کے گئے اور گھر دور نہیں سی دیواراں سانجیاں. گھر تشریف لے کے گئے تھے سرکار نے پوچھا علی کتھے نے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ باہر تشریف لے گئے. میرے آقا علی پاک نو لبدے لبدے مسجد نبوی جائے. آپ دے جسم مبارک تو قمیض ہٹیا سی مٹی تے آرام فرما رہے سن تے مٹی مولا علی پاک دے جسم دے نال لگی سی. او خاک کتنے بخت والی ہے جڑا علی دے جسم نو چمدی پئی. مٹی جسم نہ لگی سی. میرے آقا نے ویکھیا تے اپنے دست اقدس نال مٹی نو ہٹاندے بھی جاندے تے فرماندے نے قم یا ابا تراب اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جائیے. قم یا ابا تراب. میرے نبی نے نا ابو تراب انج دیتا. علی فرماندے نے کوئی دنیا جہان دا بڑے تو بڑا لقب مل جائے علی نو او پیارا نہیں لگدا جنہ اے ابو تراب پیارا لگدا ہے جیڑا محمد عطا فرمایا. آپ دی ولادت باسعادت رجب دے اندر ابتدائی حالات احوال آپ نے سنے نے. علی پاک دی شان واسطے یہ بات بھی کافی ہے کہ جے اصحاب دا ذکر ہوئے تے علی اصحاب اچ شامل ہے. سبحان اللہ بولو ذرا. روزہ تو انہوں بھی ہے تے میں روزے نال بولنا ہے تے کتنے گناہ ثواب لبنا ہے؟ 70 گناہ ہے. 70 گناہ. ایک واری سبحان اللہ کہنی تے 70 واری 70 دفعہ دا ثواب ملنا ہے. اس واسطے بابا سے بلند ہر ساتھی تے آئی تے پھر علی پاک دا ذکر لوکاں نو دسنا وی ہے بھئی علی والے اہل سنت. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں مولا علی دا ذکر اصحاب دا ذکر کیتا جائے تے علی اصحاب چاہتے نے. آل دا ذکر کیتا جائے تے میرے علی آل چاہتے ہیں. اللہ نے علی پاک نو آل وچ بھی رکھیا ہے. اللہ نے علی پاک نو اصحاب وچ بھی رکھیا ہے تاکہ اصحاب اور آل دی حفاظت اس انداز نال کیتی جائے جیڑا علی نو مندا ہوے او اصحاب دا بھی احترام کرے. جیڑا علی نو مندا ہوے او آل دا بھی احترام کرے. خدا و
مصطفیٰ نے مولا علی نو آل دے اندر بھی رکھیا ہے اصحاب دے اندر بھی رکھیا ہے تے وجہ صرف یہ ہے فرمایا صحابہ نو برا نہ کہنا علی نو من کے مولا علی دی عقیدت دل وچ رکھ کے علی پاک دا پیار دل وچ رکھ کے صحابہ نو برا نہ کہنا کیوں صحابہ وچ بھی علی نے تے علی دا پیار دل وچ رکھ کے آل نو برا نہ کہنا علی آل وچ بھی نے جدا تعلق علی نال نہیں او اصحاب تے آل تے تبرہ کرے جدا تعلق علی نال ہے او اصحاب دا بھی احترام کردا ہے آل دا بھی احترام برادران گرامی قدر علی پاک دی شان وراء الورائے علی دی شان سنو عمر نے دسی علی دی شان حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دسی حضرت فاروق اعظم نے دسی حضرت عثمان غنی نے دسی جویں علی پاک نے شان ابو بکر و عمر عثمان دی بیان فرمائی حضرت عمر تے جس جگہ تے بھی غزوہ خندق ہے نا مولا علی پاک نے عمر ابن عبد ود نو قتل فرمایا ہے جدو قتل کر کے واپس ہٹے نے میں تفصیل وچ نہیں جاندا عمر ابن عبد ود سی جے سینکڑا بندے ہزاراں بندے مقابلہ کرنا او جتن نہیں سی دیندا تے علی پاک جدوں نے آ کے نا خندق کراس کر کے مدینہ پاک وچ مبارزت کی حل میں مبارزن ہے کوئی میرے نال لڑن والا صحابہ جو اور بھی کھڑے ہوئے نے پر مولا علی کھڑے ہوئے نے سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ علی بیٹھ جاؤ ابن عبد ود ہے مقابلے اندر ابن عبد ود ہے دوسری مرتبہ پھر اس نے پکاریا ہے کوئی مقابلہ کرن والا مولا علی پھر کھڑے ہوئے سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی اے عمر ابن عبد ود ہے تیسری مرتبہ انہیں کیا ہے کوئی مقابلہ کرن والا علی پاک کھڑے ہوئے میرے نبی نے فرمایا علی بیٹھ جا اے ابن عبد ود ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا کی ہویا جو عمر ابن عبد ود ہے میں بھی تے علی بن ابی طالب میں بھی علی بن ابی پھر آپ گئے نے تے ایک سر قلم فرمائے جدو قتل کر کے واپس ہٹے نے تے سب تو پہلے جنہ دو بندیاں نے جفی پائی انہاں جو ایک دا نام ابو بکر دوجے دا نام عمر برادران گرامی قدر تمام سیرت دیاں کتاباں دے اندر آئے فوقف ابو بکر و عمر فقبلا راس علی فرمایا حضرت علی عمر ابن عبد ود نو جدوں قتل کر کے آئے نے سب تو پہلے جڑیاں دو ہستیاں کھڑیاں ہویاں نے ایک دا نام ابو بکر دوجے دا نام عمر سب تو پہلے جن نے علی پاک دے سر نو بوسا دتا ہے او بھی ابو بکر تے عمر نے بلکہ حضرت عمر تے فرمایا کردے سن بھی یہ تین شاناں جیڑیاں علی پاک نو ملیاں نے نا میں عمر نو انہاں تیناں چو ایک بھی مل جاندی نا میں سمجھا میرے تو ود بختاں لئی کوئی نہیں بھئی تین شاناں مولا علی پاک نو بے مثال ملیاں نے پہلی آپ فرماندے نے آپ سیدہ زہرا پاک دے سرتاج نے شوہر نامدار نے اور اتھے بھی میں عرض کر دیا کائنات دیاں بیبیاں وچ سیدہ زہرا پاک دی مثل اچھا ہے میرا خیال ہے تسی بول دے کوئی نہیں
سیدہ پاک دی کوئی مثال، کوئی مثل، کوئی جوڑ، جس سیدہ دا کائنات وچ جوڑ کوئی نہیں، انہاں دے جوڑ دا نام مولا علی شیر خدا، جوڑا بنے ہیں مولا علی شیر خدا۔ اچھا سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ، مولا مرتضی آپ دی انہاں دے نال شادی ہوئی۔ حضرت عمر فرماندے نے اے بے مثال شان کسے نو نصیب نہیں۔ سیدہ پاک دی شادی حضرت مولا علی نال۔ دوسرا آپ فرماندے نے بھئی خیبر دے دن جیڑا جھنڈا سونے نبی نے عطا فرمایا نا، وہ بھی بے مثل تے بے مثال سی، کدے وہ مینوں مل جاندا تے میں کہندا کائنات ایک پاسے تے وہ جھنڈا ایک پاسے۔ تیسرا فرماندے نے مولا علی نو ایک خاص اجازت سی کہ جو بھی جسمانی حالت ہوئے سونا علی مسجد چوں گزر سکدا سی، مسجد وچ آ بھی سکدے سن جا بھی سکدے سن۔ فرمایا اے مولا علی پاک دی طہارت دی انتہا ہے کہ ایک سونا نبی مسجد وچ اس حالت وچ آ سکدا ہے، دوسرا مولا علی پاک۔ برادران گرامی قدر ساریاں شانہ کنے دسیاں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے مولا علی نشان والے نے تے جنو علی جس علی نو ابو بکر عمر سلام کر دینے تے دس دینے اہل نظر کی آنکھ کا تارا جاہل بندہ تے کم عقل بندہ علی پاک نو تسلیم کاری علی نو من نہیں ہو سکتے علی پاک نو جڑا خود اہل نظر ہوئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سارے مل کے کہو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا۔ سیدہ پاک نال شادی علی گل چلو میں اے تینے گلاں کر لینا دوسری بات بار بنا پر جدو سرکار نے ارشاد فرمایا نا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ۔ جدو سرکار نے فرمایا نا کل جھنڈا خیبر دا انہوں دینا ہے جدے ہاتھ اللہ فتح عطا فرمائے اور جیڑا اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے تے جدے نال اللہ تے اللہ دا رسول پیار فرما دے۔ اچھا خیبر بھی عجیب کوئی عام لڑائی نہیں سی۔ خیبر دا قلعہ آج بھی اگر تساں گوگل تے جا کے چیک کرو نا اس دیاں تصویراں اے جو میں بالکل دیوار ہے نا انج ڈبل سٹوری تے جا کے اتھے یعنی فرسٹ فلور یا ڈبل سٹوری کہہ لو اتھے جا کے انہاں دے لشکری زمین تو لے کے اتنا بلندی تک وہ دروازہ سی اور کوئی چڑھن دی نہیں، سائیڈ تے بالکل پہاڑی ہے، سمجھو دیوار ہے، بندہ اتنے جا ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے اس جگہ تے کئی دنوں تو محاصرہ ہویا، فتح نصیب نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے جدو فرمایا نا تے عمر پاک کہندے نے وہ جگہ اتنی سخت سی، تنگ سی، امید نہیں سی، دل کردہ سی سونا نبی جھنڈا مینوں عطا فرما۔ لیکن جدو صبح ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا این علی، فرمایا میرا علی کتھے؟ عرض کی تھی حضور انہاں دیاں اکھاں دکھ دیاں نے اشو بے چشمے، فرمایا بلا کے لے آؤ۔ میرے علی آئے نے، میرے نبی نے اپنا لعاب دہن مولا مرتضی شیر خدا دیاں اکھاں تے لگایا ہے، دعا منگی ہے اللہ اذہب عنہ الحر والبرد یا الہ العالمین، میرے علی نو صحت عطا فرما۔ اچھی بولو پیار نال،
میرے علی نو صحت عطا فرما دے اللہم اذہب عنہ الحر والبرد علی تو سردی نو بھی یا اللہ دور فرما دے میرے علی نو گرمی تو بھی دور فرما دے نہ گرمی میرے علی نو نقصان پہنچائے نہ سردی میرے علی نو نقصان پہنچائے یہی وجہ تمام سیرت نگارہ نے لکھی آئے واحد علی پاک سے جڑے سردیاں وچ گرم کپڑے نہیں پتلے ٹھنڈے کپڑے پہنے استعمال فرماندے نے سردیاں وچ ٹھنڈا لباس استعمال کردے نے گرمیاں وچ گرم لباس اون دا لباس گرمیاں وچ پہندے نے لوگ کہندے نے علی تانوں گرمی تے سردی نہیں لگدی فرمایا جدوں دی نبی نے خیبر والے دن دعا دتی آئی یا اللہ میرے علی تو کردی تے گرمی سردی دور فرما دے اس تو بعد علی نو نہ سردی لگ دی ہے نہ گرمی لگ دی ہے برادران گرامی قدر اس دروازے نو جس نو 40 بندے صرف کھولن واسطے تے بند کرن واسطے مولا علی پاک نے سجے ہتھ نال وی نہیں کھبے ہتھ نال اس دے سائیڈاں تے دیواراں نے اوپر بھی بلڈنگ ہے اس دروازے تے علی پاک ایک ہاتھ دے نال کھچدے نے انج پیچھے سٹدے نے تے پتہ نہیں کنی دور تک جاندے ابو الحسن علی ندوی نے کیا سینکڑا بندے اس دروازے نو نہیں سی اٹھا سکتے جنہوں مولا علی نے صرف ایک ہاتھ دے نال پھٹیا چونکہ فتح فرمایا ہے اس نو خیبر نو فاتح خیبر لقب پائے تے عمر ایویں نہیں آکھدے دل کردہ سی اس جگہ تے میں ہوں پر علی پاک دی شان بے مثل اور بے مثال ہے کہ سرکار نے اس مقام تے آپ نو علم عطا فرمائے برادران گرامی قدر قریبات سب تو پہلے وہ جڑا سورما باہر نکلی آئے یہودیاں دا بہت بڑا پہلوان ہے جس دا نام مرحب اور میں ایک کتاب اس دی ایک حکایت پڑھی ہے کہ مدینہ پاک یہودیاں دا سی نا پہلوان ایک دن مدینہ پاک آ گیا تے کہنے لگا میں سنیا ہے ایتھے کوئی پہلوان ہے اس دا نام علی ہے تے میں کشتی کرنا پاک آئے تے رستے تے سب تو پہلے ملاقات بھی مولا علی نال حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کی گل علی نو کیوں لبدا بتائیں علی نو کیوں تلاش پیا کرنے کہنے لگا میں سنیا ہے مسلمانہ دا بڑا پہلوان ہے مسلمانہ دا بڑا پہلوان ہے کوئی ادھے تو فتح حاصل نہیں کر سکتا میں یہودیاں دا پہلوان علی نل کشتی کرنا آیا علی پاک نے فرمایا علی نل بعد چکری پہلے میرے نل تے کر پہلے میرے نال کر لے کہنے لگا تیرا قد چھوٹا ہے تیرے جسم دے اندر پہلوانی نظر نہیں آ رہی پہلوانی دے اسرار و رموز نظر نہیں آ رہے میں تیرے نال کشتی نہیں کرنی میں علی نال جا کے لڑنی ہے علی پاک زیر لب مسکرائے نے وہ اگے بدل لگا بازو پھڑیا ہے وہ چھڑا کے جانا چاہتا ہے چھڑا نہیں سکتا فرمایا جے ایڈا بڑا پہلوان علی وال بعد چ جاوی پہلے میرے کولو ہاتھ چھڑا کے وکھا بڑا زور لایا طاقت لائی ہاتھ نہیں چھڑا سکا کہنے لگا چل پھر کشتی پہلے تیرے نال ہی کر لینا کشتی تیاری ہوئی ہے مولا علی دا مقابلہ ہے میرے علی نے ایک لمحے اندر انہوں چت کیتا ہے کہندا ہے زندگی دے اندر آج مجھ کو شکست
لاش پہلی بار ہے. لگا بڑیاں بڑیاں کشتیاں لڑیاں نے, آج تک اس پوری زمین تے کوئی پہلوان ہی نہیں جڑا مینوں ہرا سکے, پر مدینہ منورہ دی گلی اندر اے جوان تو ہے جنہیں زندگی دے اندر پہلی باری مینوں شکست دتی ہے. زندگی میں آج شکست فاش پہلی بار ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. برادران گرامی قادر, میرے علی پاک دے مقابلے جو خیبر دے اندر بھی مرحبا آیا ہے, اور آپ نے اس نو جدو پکارے اور کہنے لگا میرے جیا ہتھیار اٹھان والا کوئی نہیں, میں بڑا تجربہ رکھنا ہتھیار اٹھان چ دشمن دے مقابلے اندر, دنیا جان دیے میں مرحبا انا مرحبا وقد جربت شاک الصلاح, میں مرحبا ہتھیار اٹھان والا دنیا جان دیے میرا نام مرحبا. علی پاک نے فرمایا پھر میرا تعارف بھی سن لے. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا پھر میرا بھی سن. میری ماں نے میرا نام شیر ببر رکھا ہے. اچھا میں کہ کئی دفعہ اترز کیتا ہے شیر دی تشریح بے پنجابی عربی دے اندر شیر اسد نو بھی آکھ دے, شیر غضنفر نو بھی آکھ دے, شیر حمزہ نو بھی آکھ دے نے, شیر عباس نو بھی آکھ دے نے, شیر حیدر نو بھی آکھ دے. عربی دے اندر سارے نام شیر دے, لیکن اسد ادوں جدوں شیر آرام نال کچھار وچ بیٹھا ہو. عربی والے آکھدے نے بھی اسد جے ٹر پوے تے پھر غضنفر تے جے شکار نو ویکھ حملہ کرے تے پھر حمزہ تے جے حملہ کر کے تے اس دے گلے تے منہ رکھ کے اس دی سانس بند کر دے اس نو عباس آکھدے نے, تے جڑا جسم نو چیر پھاڑ کے رکھ دے اونوں حیدر آکھدے نے. آپ نے فرمایا تو اپنا تعارف کرائے میرے کولو بھی تے پوچھنا میں کون ہاں. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا رضی اللہ تعالی. آپ نے پھر ایک بار کیتا باصلے جہنم فرمایا, اللہ نے خیبر فتح عطا فرمایا. یہ بھی گل کنے دسی ہے عمر پاک نے, اج مٹھوں ہی ایتھے لگ گیا. اگلی گل من کنت مولا ہو فہد علی, اج حضرت عمر پاک نو منن والے بھی علی پاک نو مولا آکھن تے اعتراض کر دے. نہیں جی مولا صرف اللہ ہے, مولا صرف اللہ ہے. میں آکھیا بھئی تو آکھ دیں علی مولا نہیں, تے اپنے مولوی دا نام آوے تے اشتہار تے لکھے ہوندے مولانا. چنیوڑ دا رہن والا مولوی مولانا ہو سکدا ہے تے نبی دے گھر جان والا علی مولانا نہیں ہو سکدا. بیچنی اوڑ دا مولوی مولانا ہے, مولا ہے تے علی مولا ہے تے شرک ہے. مولوی مولا ہوئے تے شرک نہیں, علی مولا ہوئے تے شرک ہے. واہ بھی تیری شریعت.
جے مولوی مولا ہے تے علی نو مولا من، علی نو تے ابو بکر صدیق نے مولا منیا ہے، عمر فاروق نے بھی مولا منیا ہے، صحابہ نے مولا منیا۔ میں حدیث پاک پیش کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں غدیر خمتے اعلان فرمایا ہے ہاتھ اٹھا کے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر ان کہیے تو گل غلط نہیں ہونے گی۔ زمین بولی زمن بولا علی مولا، جیڑا مولائی مولا مندا ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھی جس دا میں مولا اس دا علی مولا، جس دا میں مولا، مولا دا معنی پھر یہ نہیں کردے کہ خلیفہ تو بلا، مولا دا معنی محبوب، آقا بھی کہہ سکتے محبوب بھی کہہ سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا جس دا میں مولا او دا علی مولا، اس واسطے سی کہنے زمین بولی زمن بولا علی مولا۔ آج نئے رنگ دے اندر پہ پڑھتے ہیں زمین بولی زمن بولا علی، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ ماشاءاللہ باہر بھی کافی ساتھی بیٹھے ہونے تے چھت بھی ہونے نے تے مل کے سارے پڑھ لو علی پاک نو تے ہر کوئی منن والا ہے تے علی دا تے ذکر ہوئے جڑا گناہ ہی معاف نہیں کردا نیکیاں بھی دیندا ہے۔ ذکر علی عباد، علی پاک دا ذکر عبادت ہے تے بابا سے بلند عبادت کرو، اے عبادت زمین بولی زمن بولا علی، زبان کے ساتھ دل بولا تو سبھی دل تے زبان رلا کے، دل تے زبان رلا کے رکھو، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔ برادران گرامی قدر ادھر میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے والی شیخ صدوق میرے کول موجود ہے، شیخ صدوق اپنی والی دے اندر تحریر کر دینے لکھاں دا مجمع اس مجمع جو سب تو پہلے جڑا بندہ اٹھ کے علی پاک نو مبارک دین گیا ہے اس بندے دا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر حضرت عمر اگے بڑے نے تے کہندے نے ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مومن و مومنت۔ عمر نے علی نو سینے لا کے کہ اے علی تینو مبارک ہوئے، نام بھی نہیں لیا، فرمایا اے ابو طالب دے بیٹے مبارک ہوئے، اج تو تسا ہر مومن تے مومنہ دے مولا نہیں، میں عمر دے بھی مولا۔
ایمان نال دسو مبارک بندہ دشمنی چ دیندا ہے کہ خوشی چ دیندا ہے؟ کیسے دیندا ہے مبارک؟ خوشی تے خوشی سجنا دی ہوندی ہے کہ دشمناں دی ہوندی ہے؟ سجنا دی ہوندی ہے نا. تو عمر دسیا علی میرا سجن ہے. دنیا بعد چان علی تاریخ دیاں کتاباں کچھ دا کچھ آکھدی ران لیکن حق سچ کہن والے سمجھ لون عمر علی دا یار ہے, علی عمر دا یار ہے. عمر صرف اپنے تک یاری نہیں نبھائی, علی دے پیار دا سبق سے عمر اپنی اولاد نو بھی دے کے گیا. اس واسطے اسی جڑے حضرت عمر نو منن والے اسی تے خیر سارے نو منن تے اسی علی پاک نو مولا کیوں نہ آکھیے؟ علی پاک نو مولا تے خود عمر فرمایا ہے. کر دیا حضرت عمر کو کچھ بندے مسئلہ پوچھنا فیصلہ کرانا عربی سن تے مسجد نبی چ مولا مرتضی بھی تشریف فرما سن. لوگ عمر کو لائے, آپ نے فرمایا نہیں اج تہاڈا فیصلہ میں نہیں کرنا, اے علی پاک کرنا. انہاں نے بظاہر ویکھو نہ آخر نہیں اساں امیر المومنین کولو کراونا ہے, اساں انہاں کولو فیصلہ نہیں کراونا. اچھا حضرت عمر نے فرمایا فیصلہ کرا لو چنگی راسو. کیوں تسی مینوں امیر المومنین پہ سمجھ دیو پر جدی میں پیا گل کرنا او عمر دا بھی مولا ہے. عمر دا بھی مولا ہے. انہاں کیا نہیں سانو نہیں منظور. حضرت عمر نے نہ پھر انہاں نو پھڑے گریبان چو پھڑ کے تے جھٹکا دے کے فرمایا جیڑا حضرت علی پاک نو مولا نہیں سمجھدا او مومن نہیں. میں عمر فاروق اعظم فتویٰ دے رہا مومن وہی ہے جیڑا علی نو مولا سمجھدا ہے. ایک دا فتویٰ ہے حضرت عمر پاک دا, کنا دا فتویٰ ہے؟ ومن لم یکن لہو ولیون یا مولا ہو فلیس بمومن. فرمایا جیڑا علی نو مولا نہ منے عمر انہوں اپنی جتی دی نوک رکھ کے اعلان کرتا ہے او مومن نہیں, منافق کافر فاسق ہو سکتا ہے, مومن ہوئی ہوئے گا جیڑا علی مولا کرتا ہوگا. پھر کیوں نہ پڑھیے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, زمین بولی زمن بولا علی مولا. بلکہ ان کی یہ گل غلط نہیں ہوئے گی. ابو بکر بولے عمر بولا علی. برادران گرامی قدر فضائل بے شمار نے, جتنے بیان کریے ختم ہی نہیں ہو سکتے. جنہ دی شان سینکڑا قرآن دی آیتاں ہون, سینکڑا حدیثاں ہون, انہاں دی شان کون بیان کرے. لیکن جڑے میں چند کلمے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے, اس آیت دی تفسیر بھی خود مولا علی نے فرمائی. کوفہ دی جامع مسجد آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہے, انہیں کیا حضور ہے جیڑی آئے کریمہ آئی ہے رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایک کنا واسطے آئی ہے, ادھا مفہوم کی ہے, ادھا معنی کی ہے. علی پاک نے فرمایا واہ بھئی پچھن آلیا تیرے تو صدقے جاواں, جدے کو لو پچھدا پیائیں آیت او دی شان چی نازل ہوئی ہے. مونا دی شان جناب پوچھا جی کی آپ نے فرمایا اس کے اندر ذکر ہے کچھ لوگاں دا. اللہ نے فرمایا رجال کچھ بندے ایسے نے صدقو جنہاں نے سچ کر وکھایا ما او کچھ آہدو جڑا انہاں وعدہ کیتا اللہ نال, جڑا اللہ نال انہاں وعدہ کیتا سی کچھ لوگوں نے انہاں پورا کر وکھایا ہے. فمنہم من قضا نحبہ, ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے پورا کر دیا نحبہ اپنا وعدہ, پہلے سی سچا کر دکھایا صدقوا ما عاہد اللہ, اتھے پورا کر چھڑے.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کچھ وہ نے جڑا وعدہ پورا کر چکے نے، کچھ وہ نے جڑے بہ کے انتظار پہ کردے نے کدوں ویلا آوے گا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں بدلے جاندے اللہ دے قول تے انہاں لوگاں دے قول۔ حضرت علی پاک نے فرمایا یہ آیت میرے چچا حضرت امیر حمزہ دی شان وچ نازل، یہ آیت کریمہ میرے چچا داد بھائی حضرت ابو عبیدہ دی شان وچ نازل ہوئی، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ یہ آیت کریمہ میں علی بن نبی طالب دی شان وچ نازل۔ حضور کیڑا وعدہ کیتا ہے تساں؟ کئیاں پورا کر لیا، کئیاں نہیں کیتا۔ فرمایا سا وعدہ کیتا سی اللہ نال جان دین دا۔ کیڑا وعدہ کیتا سی؟ جان دین دا وعدہ کیتا سی تے بدر وچ میرے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ شہید ہو کے وعدہ پورا کر چکے نے۔ فمنہم من قضا نحبہ، ابا عبیدہ قضا نحبہ فی بدر وحمزہ قضا نحبہ فی احد۔ فرمایا حمزہ احد پورا کر چکے نے، وَأَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ انتظر، میں انتظار پیا کردا کدوں او وقت آوے تے میں بھی وعدہ پورا کر۔ یعنی کدوں اللہ دی راہ جان قربان کرن دا ویلا۔ ہر بندہ موت تو ڈردا ہے، ہر بندہ ڈردا ہے، لیکن جنہاں دیاں زندگیاں خدا رسول واسطے گزریاں ہوندیاں نے وہ انتظار کردے نے۔ میں کیا کرنا، وہ موت انہاں واسطے موت نہیں ہوندی، بلکہ وہ کہندے نے بھئی اسی مرن نہیں جا رہے، اسی تے محمد نو ملن جا رہے۔ علی پاک انتظار پہ کردے نے کدوں ویلا آوے تے مصطفیٰ نال ملاقات ہو جائے۔ ملن دی گھڑی اور آپ دی ایک قرآن نے دسیا بھی شہادت دا مقام آپ نے نصیب ہونا۔ پھر احادیث پاک، میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس نے اندر تو ساں شاید معروف لوگاں جو سنیے یہ سمجھے ہوئے کہ مولوی صاحب غلط پڑھ گئے، لیکن نہیں، میں نو بھی آندھی ہے جڑی اگے معروف ہے اس بتوا تو فینما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اور اے جڑی میں پڑھی ہے شہید دا لفظ جس سے چاہیا ہے اس دے وچ ڈھیر سارے شہید سن غز اس اود پہاڑ، جدوں پہاڑ ہلیا سی اس دے وچ مولا علی بھی سن۔ سرکار نے فرمایا ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں میرا علی بھی تیرے تے موجود ہے، ابو بکر بھی نے، عمر بھی، سارے صحابہ، یعنی اس حدیث پاک دے اندر بھی مولا علی پاک نو شہید کیا گیا۔ اور کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ بیمار ہوئے علی پاک پوچھن واسطے، تیمارداری واسطے حضرت ابو بکر آئے نے، عمر آئے نے۔ مستدرک شریف نے اندر امام حاکم لے کے آئے نے، دیگر سیرت نگاراں نے ذکر فرمائے، حضرت انس راوی نے علی بیمار ہون تیمارداری واسطے ابو بکر و عمر آندے۔ سبحان اللہ بن دی ہے۔ جس دی تیمارداری ابو بکر و عمر کرن اس نو علی آکھ دے۔ حضرت سیدنا صدیق و فاروق آئے تھے، کسی نے گل کیتی حضور علی پاک دی طبیعت زیادہ ناساز، کدھر اسی بیماری دی وجہ تو فوت نہ ہو جاون۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، علی بستر تے نہیں فوت ہونا، علی نو شہادت دی موت نصیب۔ انہو لن یموت الا مقتولا، سرکار نے فرمایا ہرگز میرا علی فوت نہیں ہوئے گا لیکن شہید فوت ہوئے۔ دوسری روایت پھر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طارق نام دا بندہ ہے، چلو اس کی بات چھوڑ دیں، ایک انصاری صحابی سن جڑے غزوہ بدر دے اندر شریک ہوئے، علی پاک بیمار ہوئے بقیع دے اندر موجود سن، او تیمارداری واسطے آئے نے، انہوں نے بھی گل کی تھی علی انج لگتا ہے بیماری تہانوں موت دی طرف لے کے جائے گی، انج نہ ہوئے وفات آ جائے۔ میرے مولا مرتضی شیر خدا دے چہرے تے تبسم دی آثار آئے نے، آپ نے فرمایا اے بدری صحابی تسی بڑی شان والے ہو، بدر دے اندر مصطفیٰ کریم دے رلے اللہ دے دشمنہ دا مقابلہ کر دے رہے ہو، لیکن یاد رکھنا علی بستر تے فوت نہیں ہوئے گا، علی شہید ہوئے گا۔ پوچھیا گیا تانوں یقین کیویں؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی
مینوں یقین اس واسطے ہے میں مصطفیٰ کریم دی زبان چو سنیا ہے سونے نبی نے ارشاد فرمایا سی علی دے کناں نے نبی دی زبان چو سنیا اور زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے سورج بے نور ہو سکتا ہے چند روشنی چھوڑ سکتا ہے کائنات اپنی جگہ تو ہٹ سکتی ہے میرے نبی دی زبان چو نکلیا لفظ کدے غلط نہیں ہو سکتا اور میں ایک حدیث پاک دا کچھ ایسا خطبے چ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے سرکار نے فرمایا انک ستضرب یا علی ھذا من ھذا علی تینوں اس جگہ تو اس جگہ تک ماریا جائے گا اور تہاڈی داڑھی مبارک خون دے نال یہ بھی سرکار نے فرمایا پہلے میں وہ گلاں پیا کرنا کہ علی پاک دی شہادت ہوئے جس نو صرف فاروقیہ مسجد تساں تے میں سن بیان نہیں کر رہے بیان خدا کیتی ہے بیان مصطفیٰ فرمائیے سنی صحابہ نے بھی ہے تے مرتضیٰ نے اس سلسلے آخری روایت میں جیڑی شہادت دی گواہی دے والے نال پیش کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی پاک کو پوچھا استفسار فرمایا علی سب تو زیادہ بدبخت اور شکی ترین آدمی کون ہے کائنات ہے ایک نے پوچھے جنہیں پوچھے انہیں اپنا تعارف انج کرائے آنا مدینۃ العلم جنہیں سوال استفسار فرمایا انہاں فرمایا نا مدینۃ العلم جنہاں کو پوچھے انہاں دے بارے فرمایا وعلی بابو میں شہر ہاں یہ دروازہ ہے آج پورا شہر ایک دروازے کو سوال پہ میرے آقا نے فرمایا علی پاک جان دے ہو سب تو زیادہ بدترین شخص کون ہے کائنات اندر اس دھرتی تے اس زمین تے میرے علی نے عرض کی تھی جی حضور جاندا وا جس بندے نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کیتا الذی اکرنا قطع او جن سلیمان علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کیتا سی ماریا سی او دنیا تے سب تو زیادہ بدترین بندہ ہے کیوں اونٹنی اللہ دی نشانی آئی اللہ نے پہاڑ جو پیدا فرمایا آئی اللہ نے بھیجی آئی اس نے اللہ دی نشانی نو ماریا اس واسطے او کائنات اچ بدبخت ہو گیا کائنات اچ شقی ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اے میرا ویر علی تسی ٹھیک فرما رہے ہو لیکن اس تو بعد قیامت تک ایک اور بھی شقی آنا ہے قیامت تک اس تو بعد بھی ایک بدبخت آنا ہے اس تو بعد بھی ایک شقی نے آنا ہے جان دے ہو کون ہے میرے علی نے عرض کی تھی حضور میں نہیں جاندا میرے نبی نے فرمایا علی او سلیمان علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کرنے والا بھی شقی ہے بدبخت ہے پر اے علی او اس تو بھی بڑا بدبخت ہے جڑا تیرے سر تے وار کرے گا جڑا تو کناں دے درمیان خون بہائے گا اے علی تیرے کن مبارک دے نال سر جو خون آئے گا او خون تیری داڑھی مبارک نو تر کرے گا اے علی او تر کرن والا تیرے تیوار کرن والا کائنات دا بدترین بندہ ہوئے گا اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم سی برادران گرامی قدر کوفہ کئی باری آیا ہے میرے علی پاک کو لایا ہے علی پاک جان دینے اس بندے نے میں نو قتل کرنا ہے بلکہ ایک دفعہ علی پاک کو لو سواری منگن آیا ہے کہندے حضور میں نو سواری چاہی دیئے میرے علی نے
سواری بھی عطا فرمائی ہے جدوں مڑے آئے لوگاں نو اعلان فرمایا ہے آپ نے فرمایا لوگو اريد حیاتہ ویرید قتلی اے جڑا بندہ سواری لے کے میرے کو جا رہا ہے میں علی چاہنا انہوں زندگی مل جائے میں علی ارادہ کردہ ہے خوش وسے میں علی ارادہ کردہ ہے زندگی جیوے لیکن اے بدبخت دا ارادہ ہے میں علی مر جاواں اس بدبخت دا ارادہ ہے علی شہید ہو جاوے اس بدبخت دا ارادہ ہے علی پاک قبر دے اندر چلے جاون میرے علی نے اپنے قاتل نو سواری عطا فرمائی ہے اپنے قاتل تے آپ نے سخاوت دریا بہائے نے سواری عطا فرمائی ہے میرے مرتضی نو لوگوں نے کیا ہے حضور جے جاننے ہو اے تہاڈا قاتل تینوں قید کر دے ہو اینوں قتل کر دے ہو میرے علی نے فرمایا جنہیں حالے جرم نہیں کیتا میں علی انہوں کیویں قتل کر سکنا وا جے میں انہوں قتل کر دیتا تے میں انہوں شہید کون کرے گا فرمایا اے بندہ آئے گا قبیلہ مراد دا ایک بندہ اس دے نال اس دی سازش دے اندر شریک ہوئے گا اے عبد الرحمن ابن ملجم اے تین بندے نے جنہاں نے پروگرام بنایا ہے تین خارجی نے خارجیاں دا پروگرام سی چونکہ انہاں لوگاں نے حضرت امیر معاویہ نے مولا مرتضی شیر خدا نے حضرت عمر ابن عاص نے حکم بنایا سی ایک دوجے نو فیصلہ تسلیم کیتا سی اس وقت انہاں خارجیاں نے علیحدہ ہوئے نے کہن لگے حاکم نہ علی ہے حاکم نہ معاویہ ہے حاکم نہ عمر ابن عاص ہے حاکم صرف اللہ ہے چونکہ اللہ نے فرمایا میں حاکم اس واسطے نہ تنہ نو قتل کر دیتا جائے تین قاتل آئے نے ایک مصر گیا ہے ایک شام گیا ہے ایک ادھر کوفہ حضرت مولا علی دے گول آیا ہے باقیاں دی گل کدرے بعد اے مولا علی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے سب تو پہلے انہوں ایک خارجی عورت ملی ہے جس دا نام قطام یا قطام ہے اے اس سے عاشق ہویا ہے انہوں کہندے میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنے ہیں انہیں کیا نکاح کر لے اتنے درہم لگن گے اتنے دینار لگن گے پھر انہیں پوچھیا اور کوئی شرط کہنے لگی سب تو بڑی شرط ہے تیرے نال نکاح تا کرانگی نعوذ باللہ جدو تو علی نو شہید کرے گا استغفر اے بد کردار ہوندے نے لوگ جڑے آل دے دشمن ہون باویں اصحاب دے دشمن ساڈے سنگی صرف آدھے آل دے دشمن بدکار ہوندے نے اسی آدھے ہیں جڑا اصحاب دا دشمن ہے وہ بھی بد کردار وہ بھی کریکٹر لیس برادران گرامی کا انہیں تسلیم کر لیا اپنی تلوار نو پورا مہینہ کہندے میں زہر وچ بجایا ہے اللہ اکبر ادھر مولا علی پاک کی ویل جس سال آپ شہید ہوئے نے میں رات ہی پڑھے علامہ مومن شبلنجی دی نور الابصار آپ فرماندے نے اس ماہ مبارک اے رمضان دی ماہ مبارک دا پورا مہینہ علی پاک ایک گھر افطاری نہیں فرمائی جدو شہید ہوئے نے نا ایک دن آپ افطاری حضرت امام حسن دے گھر فرماندے سن دوسرا حضرت امام حسین پاک دے گھر تیسرا حضرت عبداللہ بن جعفر پاک پھر چوتھا دن حضرت امام حسن پھر پنجواں دن حضرت امام حسین پھر چھواں دن حضرت عبداللہ بن جعفر جس ماہ مبارک کی آپ شہید ہوئے نے لگاتار اپنے در دولت تے آپ نے افطاری نہیں فرمائی ہر افطاری علیحدہ علیحدہ گھارج گویا علم سی میرا آخری وقت ہے میں اپنے ساریاں تے پیاریاں میں جے وقت گزار اور برادرانی گرامی قدر جدو آپ افطاری فرمانے نے جس گھر دے اندر بھی جانے نے کھانا لیکن آپ دی افطاری دا
آپ صرف 2 لقمے افطار فرماندے نے یا زیادہ تو زیادہ 3 لقمتان او ثلاثت لقمہ 3 لقمے یا 2 لقمے کھاندے نے. کسی نے کہا حضور تسی کھانا زیادہ کیوں نہیں تناول فرما رہے, سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہو, لیکن جب افطار دا وقت آندا ہے صرف 2 لقمے یا 3 لقمے. آپ فرماندے نے میں علی جانا یادینی امر اللہ وانا خمیس. فرمایا میری خواہش ہے اس وقت میرا پیٹ بھریا نہ ہوئے جدوں میں علی اللہ نال ملاقات فرماوا, جدوں میں علی دی اللہ نال ملاقات ہوئے میرا پیٹ بھریا نہ ہوئے. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا ایک ایک گھر دے اندر کھانا تناول فرماندے نے. بات نو اختصار دی طرف تے اختتام دی طرف لے جائیے. پھر اور رات بھی آئی ہے جس رات صبح فجر سحری دے ٹائم مولا مرتضی شیر خدا تے حملہ ہوندا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نو ندا دیتی ہے. میرے نبی نے فرمایا, علی پاک نے فرمایا بیٹا حسن ادھر آ جاؤ. عرض کی تھی حضور حکم ہوئے. فرمایا فجر دی نماز دا ویلا قریب آ رہا ہے, اپنے سارے گھر والے نو جگاؤ, اپنی ہمشیرگان نو جگاؤ, اپنے ویراں نو جگاؤ, اپنے بچیاں بھانجیاں بھتیجیاں نو جگاؤ. ساریاں کٹھیاں ہو کے نماز ادا کرن جانی ہے. اے میرے علی دی آخری نماز فجر دی جس واسطے مولا علی تیاری کرا رہے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی نے پوچھا ابا حضور پہلے دی اتنی تیاری نہیں ہوئی آج کیوں ہوئے؟ فرمایا آج میں جڑا تھوڑی دیر ستا ہاں, تھوڑی دیر آرام کیتا ہے, میں نو اپنے آقا مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. میرے نبی نے پوچھا ہے ویر علی تیرا کی حال ہے؟ میں عرض کی تھی سونیا دنیا والے نے اچھا سلوک نہیں کیتا, اس دنیا تو اوکھا ہو گیا وا, دل کردہ ہے تواڈے نال ملاقات ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا پھر دعا منگو اللہم ابدلنی من ہوا خیر منی, یا اللہ میں نو بدل دے انہاں لوگاں دے نال جڑے انہاں تو بہتر نے, میں انہاں دے کول بھیج دے جڑے بہتر نے. میرے علی نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن چاہ کے دسیا ہے علی تیاری کرو ہن تسی محمد دی ملاقات نو آ رہے ہو. چلے نا چلے مسجد دی طرف تے رستے تے بدخاں سے وہ بدخاں رویاں بولیاں نا ڈیر بولیاں تے غلاماں تے بیٹیاں چپ کران دی تے انہاں نو بھگان دی کوشش کیتی, نس جاؤ کیوں رولا پایا جے. علی پاک نے فرمایا انہاں نو بولن دیو, اجے عام گلاں نہیں پی کردیاں, اج علی دے جان تے رو رہیاں. فَإِنَّهُنَّ نَبَائِخُ اج نوہے پڑھدیاں پڑھیاں. اج سونا علی تسی آخری واری اتھوں گزر دے پے ہو, اج تو بعد پھر تساں سانو کتھے نظر. جس علی دے نال جانور بھی اتنی محبت کرن, جیڑا پیار نہ کرے او تے پھر جانوراں تو بھی بدتر. علی پاک مسجد دے اندر تشریف لے کے گئے. وہ بدبخت چھپیا سی عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیتا ہے آپ دے سر انور تے. آپ دی داڑھی مبارک خون دے نال تر ہوئی, خون بہ آئے. آپ نے فرمایا بیٹا حسن میری فکر نہیں کرنی, پہلے نماز پڑھ. اس واسطے نماز تے مسجد نال اہل بیت کا جنہ تعلق ہے انہاں اج کسے ولی غوث کتب ابدال دا بھی تعلق نہیں.
جنہاں دا مسجداں نال تعلق نہیں وہ زبانی آکھدے رہن بھئی اسیں اہل بیت دے نال پیار کرن لیکن حقیقت دے اندر اہل بیت دے پیارے ہوئی ہیں جنہاں دا تعلق مسجد نال ہے اللہ دے گھر دے علی پاک دا تا آنا بھی اللہ دے گھر جانا بھی اللہ دے گھر برادران گرامی قدر میرے علی پاک زخمی نے لیکن ایدر اس بدبخت نے وار کیتا ہے علی پاک روئے نہیں بابیلا نہیں ہائے نہیں علی پاک نے کو گل کیتی ہے فزتو برب القابت فزتو برب القابت فزتو برب القابت ایدر تلوار دوار ہویا ادھر علی پاک بولے لوگو اللہ دی قسم میں علی کامیاب ہو گیا اللہ دی قسم میں علی کامیاب ہو گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ جس قلب میں انتظار پیا کردا سی جس شہادت میں انتظار پیا کردا سی وہ شہادت میرے بہرے آ گئی ہے میں علی کامیاب ہو گیا فرض فزت برب الکعبۃ علی پاک گھر آئے نے عبد الرحمن ابن ملجم نو بھی پکڑیا گیا ہے میرے علی نے فرمایا انہوں مارنا نہیں اس کے تشدد نہیں کرنا علی پاک واسطے روٹی لے آئی گئی ہے میرے علی واسطے شربت لے آیا گیا ہے علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار دے اندر اے لکھ دینے لوگوں میرے علی نے فرمایا بیٹا حسن ایک کھانا جڑا میرے واسطے آیا ہے ایک کھانا میرے قاتل نو کھلایا جائے اطعموہ من طعامی واسقوہ من شرابی یہ جڑا شربت میں علی واسطے آیا ہے یہ شربت بھی میرے قاتل نو پلایا جائے میں عرض کرنا کسے دا مطالعہ ہوئے میرے علم دے اندر اضافہ کر دے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کوئی تاریخ انسانیت اندر ایسا بندہ ملیا ہوئے جن نے اپنے قاتل نو اپنی روٹی کھوائی ہوئے جن نے اپنے قاتل نو شربت پلایا ہوئے پوری انسانیت دی تاریخ چھال مار تینو کدرے نظر نہیں آئے گا پوری انسانیت دی کائنات صرف علی واحد علی تنہا علی یکتا علی یگانا علی جڑا قاتل نو روٹی بھی کھواندا ہے قاتل نو شربت بھی پلاندا ہے فرمائش نو میرے زندہ ہونے قتل نہیں میں اگر صحت مند ہو گیا تو فیصلہ آپ کرنا کہ انہوں معاف کرنا ہے یا قتل کرنا ہے اگر شہید ہو گیا تو پھر صرف ایک وار نہ اس دا مسئلہ نہیں کرنا کیوں سرکار نے کتیاں دے مسئلے کرن تو بھی منع علی نو آخری وقت تک اپنے مصطفیٰ کریم دی شریعت دا اتنا ادھر نماز نہ ادھر قتل کرنا والا سامنے فرمائے نو ایک وار نال قتل کرنا ہے تکلیف زیادہ نہیں پہنچانی نبی دی حدیث ادھر اس واسطے ادھر سے ساڈے واسطے کسی بھی شریعت نو اپنے سامنے پھر آپ نے وصیتاں فرمائی حضرت امام حسن پاک حسین پاک آپ نے بلایا اپنے گھر والیاں نو فرمایا بیٹا سن میرے کول آ جاؤ اور اندازہ فرماؤ بیٹے
بیٹے جوان ہی کیوں نہ ہو جاون دھیاں جوان ہی کیوں نہ ہو جاون بابیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے بابیاں دے درد برداشت نہیں ہوندے حضرت سیدہ ام کلثوم میرے علی دی دھی ہے نا اے بھی تے علامہ مومن نے لکھیا ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم پردہ کر کے اس قاتل دے سامنے آکے شکوہ کر دیا نے تو بدبخت جن نے امیر المومنین تیوار کیتا ہے جن نے میرے باپا نو مارے آئے جن نے میرے باپا دے سرے انور نو خون دے اندر نہلایا ہے داڑی نو خون دے نال تر کیتا ہے او دھیاں کدوں برداشت کرسیاں نے بابے دی داڑی خون دے نال تر ہوئے بابے دے سر تو خون وگدا ہوئے او تے بابے دے قدمہ وچ کنڈا بھی برداشت نہیں کر دیا سروں دے درد بھی برداشت نہیں کر دیا سیدہ ام کلثوم بھی رو دیا نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی اکھاں وچ آنسو نے جدوں اپنے بابا دی حالت ویکھ دیا نے میرے علی پانی پینے نے زخمہ دے ذریعے پانی بھی باہر آ جاتا ہے شربت بھی باہر آ جاتا ہے بچیاں تک دیاں نے اکھاں وچ آنسو آ جاتے نے آخری ویلے ساڈے بابا نو رکھی زینب دا خیال رکھی میں دنیا تو جا رہا وا انہاں دی ہر ضرورت دا خیال رکھی پھر حضرت امام حسین پاک نو بلایا ہے سیدہ زینب دے نال بٹھایا ہے حسین پاک دا ہاتھ سیدہ زینب دے ہاتھ وچ پھڑایا ہے فرمایا زینب تو میرے حسین دا خیال رکھنا ہے تو میرے حسین دا خیال رکھنا ہے ابا جی بہناں نو بھراواں دے ہاتھ دتے جاندے نے بھرا بہناں دی رکھوالی کردے نے بھرا بہناں دی دستگیری کردے نے تسی حسین میرے حوالے کر کے جا رہے ہو فرمایا بیٹا میں جاندا وا کربلا وچ حسن نہیں ہونا کربلا وچ ہور کسے نے نہیں ہونا کربلا وچ تو زینب ہونا ہے اس واسطے تساں میرے حسین دا خیال ادو رکھنا ہے جدوں 3 دن دا پیاسا میرا حسین ہوئے گا 3 دن دا بھوکا میرا حسین ہوئے گا میرے حسین دا خیال تو رکھنا ہے سیدہ زینب دی آنکھاں وچ آنسو نے اے ویلا بھی آنا ہے پھر حضرت عباس نو بلایا ہے عباس دا ہاتھ میرے حسین دے ہاتھ وچ دتا ہے فرمایا بیٹا حسین اے عباس مینوں بڑا پیارا ہے پر اس دا خیال تساں رکھنا ہے انج حضرت علی نصیحتاں پہ کردے نے پھر فرمایا شریعت دی تابعداری کرنی ہے پابندی کرنی ہے نمازاں دی پابندی کرنی ہے میرے علی پاک نے اے ساریاں نصیحتاں فرمائیاں نے پھر آپ دے جسد انسری چو روح پرواز کیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا گیا ہے حضرت امام حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی پاک نو غسل دیتا ہے غسل دے کے کفن 3 کپڑیاں دا قمیض نہیں کفن دے اندر پہنائی گئی پھر علی پاک دی تدفین کیتی گئی ہے برادران گرامی قدر 3 ہستیاں نے نماز جنازہ حضرت مولا علی دا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے لیکن برادران گرامی قدر انہاں ساریاں ہستیاں نے ایک درس دیتا ہے علی کائنات دا پیارا خدا دا پیارا ہے مصطفیٰ دا پیارا کائنات دا پیارا لیکن علی جڑا جگ دا پیارا انہیں اپنی جان رب دی راہ تے قربان کیتی ہے حالانکہ مقام کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا آخری لمحات نے بابا دے بلند پڑھ لیجئے کریم رب دے کریم جانی سب تو پیارا
घड़ियाल नजर उसी दे टाइम अल जुमातुल विदा है ते फिर जिक्र भी मौला अली दा घड़ी अज घड़ियाल नहीं अज अली अल मिल के पढ़ लो करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली ओ बख्त वाले मिलो जीना बस 2 तो 3 मिनट दी एक गुजारिश मैं जिक्र कीता है अली पाक नू अपने बच्चों दा किन्ना हजरत सैयदा ज़ैनब पाक करबला दा जिक्र फरमाया हजरत इमाम हुसैन पाक दा ते असां करबला कॉन्फ्रेंस ते होनी है ना 10 मुहर्रम आज अली पाक दी इस शहादत दे दिन दो चीज तीन निस्बतां दी एक शहादत दा बयान है दूजा हजरत सैयदना मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा दे बच्चों दा जिक्र तीजा रमजान दा महीना ते फिर जुमातुल विदा रमजान दे महीने एक खर्च करिए ते किन्ने 70 700 बेशुमार ये मैं पहले जुमे ते बल्कि रमजान तो भी पहले जुमे मैं अर्ज कीता ते असां उना सैयदा ज़ैनब पाक जिन्हां दा तज़किरा कीता और हजरत इमाम हुसैन पाक उना दे वास्ते उना दी उस कॉन्फ्रेंस आज चंदा करना है ताकि तुहानू सवाब भी ज्यादा मिल जाए ते अली पाक खुश भी हो जावन मेरा जिक्र कीता ना नाल पुत्रा दे जिक्र दा इंतजाम भी कीता माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ستضرب يا
علي هذا من هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب ذوق شوق پیار محبت نال باواز بلند بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مل کے پڑھ لو بابا جی ماما. الصلاۃ والسلام اللہ والا بعد حمد و ثنا معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے جس نے ماہ رمضان المبارک دے آخری جمعۃ الوداع دے اندر آپ نو مینوں اپنے گھر بلا کے اپنی عبادت ریاضت کرن دی سعادت عطا فرمائی ہے. دعا ہے خالق کائنات اس حاضری نو اپنی بارگاہ لم یزل ولا یزال دے اندر شرف قبولیت دے نال نواز کے سڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اور اللہ کریم سنو اس ماہ مبارک دے تصدق نال ساری زندگی گناہاں تو بچا کے نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک دے اندر جو عبادت قیام رکوع سجود کرن دی سعادت حاصل ہوئی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. حسب وعدہ